ہماری پارٹی نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہم موجوں کا رخ بدلیں گے. جو چیز ہم لوگ پہلے خریدتے تھے اس حساب سے ڈبل قیمتیں ہو گئی ہیں. اگلے 3 مہینے میں تو 150 روپے میں کر دیں گے پیٹرول. شاید ڈالر جو ہے وہ 120 بھی کراس کر جائے. قرضے لینے پڑیں گے, پرانے قرضے ادا کرنے کے. جب انہوں نے IMF سے یا باہر سے قرضہ لیا اور پھر ڈالر ریٹ بھی بڑھا, چینج ہوا. پاکستان اس وقت شدید ترین مشکلات میں ہے. ڈالر اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو تیزی سے جو ہے وہ اپ ہوئی ہیں. ویلکم ٹو دا شو. میں ہوں مویز جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں CNBC پاکستان. اس ہفتے کے لیے ہم اسلام آباد سے آئے ہوئے ہیں کراچی, جہاں پر آج صدر مملکت ممنون حسین صاحب کی کسی رشتہ دار کی کوئی آئس کریم کی دکان ہے. اس پہ بھتہ طلب کیا گیا تھا 50 لاکھ روپے. جب وہ ادا نہیں کیا گیا تو آج ان کی دکان پر فائرنگ ہوئی. اس بات کو کرنے کی ضرورت یہاں پہ اس لیے, شو ہمارا کسی اور بات پہ ہوگا, لیکن ایک ٹارگیٹڈ آپریشن ہو رہا ہے جس کو ہم کل ہی سیلیبریٹ کر رہے تھے. کم از کم ہمارے مہمان جو ہیں وہ سیلیبریٹ کر رہے تھے کہ جرائم کے اندر کمی آئی ہے. لیکن آپ ذرا سوچیں, صدر مملکت کے رشتہ داروں کو اگر دھمکایا جا سکتا ہے, اور اسی وجہ سے ظاہر ہے دھمکایا جا رہا ہوگا کیونکہ وہ صدر مملکت کے رشتہ دار ہیں, اور پھر وہ اگر پیسے آپ کو نہ دیں تو آپ ان کی دکان پہ فائرنگ کر رہے ہیں. اگر اس خبر کے پیچھے ایکچویلٹی میں یہی سامنے آتا ہے کہ ممنون حسین صاحب کی فیملی ممنون حسین کی وجہ سے ٹارگٹ ہوئی تھی, تو یہ کافی ایک حیران کن بات بھی ہے اور تشویشناک بات بھی ہے. ہم آج بات کریں گے لیکن ڈالر کے حوالے سے, جس کا صرف یہ بات نہیں ہوتی کہ امریکن کرنسی ہے اور ہمیں اس کے حوالے سے پریشان ہونا چاہیے. پوری دنیا کی ٹریڈ جو ہے وہ ریگولیٹ اگر کسی میجر کرنسی میں ہوتی ہے تو یونائٹڈ اسٹیٹس کا ڈالر ہے. پاکستان کے لیے سب سے ڈائریکٹ بات یہ ہے کہ ہمارے جو کرنٹ اکاؤنٹس ہوتے ہیں اس کے اندر پرابلمز آتی ہیں. ہم IMF سے پیسے لے کے اس کو پورا کرتے ہیں. یہ ویسے ہمارے آج کے مہمان زیادہ اچھی طرح ایکسپلین کریں گے. ایک ڈائریکٹ پرابلم اور یہ کہ ہم تیل بناتے نہیں ہیں, تیل خریدتے ہیں, اور تیل ہم خریدتے ہیں ڈالرز میں. اور جب تیل خریدنے کا ڈالر 101 روپے سے 109, 109.5 تک پہنچ جائے ایک ہی مہینے کے اندر, تو پھر آپ کا پیٹرول مہنگا ہوتا ہے, ڈیزل مہنگا ہوتا ہے. جب یہ مہنگے ہوتے ہیں تو آپ کی ہر چیز کی ٹرانسپورٹ مہنگی ہوتی ہے, مہنگائی بڑھتی ہے, اور مہنگائی جب بڑھتی ہے تو آپ کی کرنسی مزید سستی ہوتی ہے, مزید ڈالر مہنگا ہوتا ہے. ایک وشس سرکل ہوتا ہے. اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے کوشش کریں گے کہ عام فہم زبان میں ایکسپلین کرنے کے لیے ہم نے آج دعوت دی ہے. اپنے مہمانوں کو انٹروڈیوس کرتے چلیں. سید شبر زیدی صاحب ہیں, سادیات ہیں, ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں. زیدی صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور لاہور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ابراہیم مغل صاحب, تجزیہ کار ہیں, اکنامکس کے سارٹ آف ایکسپرٹ ہیں, ایگریکلچر کے ہول ہارٹڈ ایکسپرٹ ہیں. ابراہیم مغل صاحب ایک اپنا طریقہ رکھتے ہیں, ایک یونیک ویو پوائنٹ رکھتے ہیں. مغل صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور قیصر احمد شیخ صاحب میں جوائن کریں گے, MNA ہیں, نون لیگ کے فائنانس کمیٹی کے ممبر بھی ہیں. ان سے حکومت کا اس حوالے سے موقف لیں گے. اس وقت تک IMF کے حوالے سے حکومت نے یہ کہا ہے کہ ہماری کوئی ڈیویلیویشن کی اسٹریٹجی نہیں ہے. شبر زیدی صاحب یہ ساری باتیں تو ہوتی رہیں گی. یہ ڈالر مہنگا ہوتا ہے, ڈائریکٹلی مہنگائی بڑھے گی, ہر چیز مہنگی ہوگی, یہ اتنا ہی سمپل ہے. دیکھیے, پاکستان کا جو بنیادی مسئلہ اس وقت ہے وہ یہ کہ پاکستان کا روپی 95 سے 110 ہو گیا آج. ٹھیک ہے, یہ ڈیویلیوشن پاکستان کے روپی کی ہو گئی. اور پاکستان کا جو کنزمپشن کا پیٹرن ہے, جو میں اور آپ چیزیں کنزیوم کرتے ہیں, اس میں ایک تیل ہے, خوردنی تیل ہے, ایک پیٹرول ہے, اس کا بہت بڑا کمپوزیشن جو ہے وہ امپورٹڈ پروڈکٹ پر ہے, تو وہ ڈائریکٹ مہنگائی میں آتا ہے. اب اس کے ساتھ ایک اور اسپائرل آ گیا کہ گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ پیٹرول پرائس کو میں مارکیٹ پرائس پہ رکھوں گا. ٹھیک ہے, تو وہ سبسڈی نہیں دوں گا. تو وہ جو ڈالر کا ڈیویلیوشن اور پیٹرول پرائس کا انکریز بیکاز آف دا سیرین کرائسس, تو وہ سارا آ کے پہنچ گیا ڈالر 110 کے اوپر. وہی سب میرا مسئلہ, میں آپ سے میرا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ڈالر 110 پر ہے. میرا مسئلہ ہے کہ کیا یہ آج ہماری گورنمنٹ کا سبجیکٹ بھی ہے کہ ڈالر 110 کا ہے. ہماری گورنمنٹ سنجیدہ ہے یا نہیں؟ ہاں, مطلب ہمارے پاس کوئی پلان, کوئی اسٹریٹجی, کوئی تھوڑا سا مثال آپ کو دوں. انڈین روپی اپنی لوس پہ چلا گیا تھا, 68 روپیز پر ہو گیا. ٹھیک ہے, ٹو دا ڈالر, اور اب وہ نیچے آ رہا ہے. گورنر ریزرو بینک آف انڈیا تبدیل ہو گیا, پوری گورنمنٹ کی پرائرٹی تبدیل ہو گئی, اور انہوں نے سبجیکٹ بنایا ایکسچینج کنٹرول میکینزم کو پورا ریوائیو کیا. ٹھیک ہے, پورا انہوں نے اپنے ایکسچینج کنٹرول میکینزم کو چینج کر دیا. اس میں وہ کامیاب ہوئے یا نہیں کامیاب ہوئے وہ ایک سیکنڈری ایشو ہے, مگر اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے اس سبجیکٹ کو پرائرٹی لے کے اور کچھ کرنے کی کوشش کی. ہمارا جو انفارچونیٹ ٹرینڈ آیا, ہم نے کہا کہ جی کرنسی ڈیلر ذمہ دار ہیں اس کے,
ہم نے ایک بیان دیا کہ اس کے بعد ہم نے کل ایک بات کی کہ ہم $625 ملین بائی کریں گے اور لائبر پلس اس پہ بائی کریں گے. یہ نہیں. اس میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات, اگر آپ اس کو تھوڑا سا ڈیپلی جائیں, ہم نے آئی ایم ایف سے قرضہ کیوں لیا تھا؟ شاید آپ کو باقی قرضے دینے کے لیے نہیں, یہ آپ کو کہا گیا نا. ٹھیک ہے, اچھا کیوں لیا تھا؟ اس لیے لیا گیا تھا کہ ہمیں ڈالر اسٹیبلائز کرنا تھا کہ ہمارے ریزروز کی پوزیشن اسٹیبلائز نہیں ہوئی تھی. صحیح. قرضے دینا ایک الگ ایشو ہوتا ہے, بٹ ہمیں کرنسی بیلنس مینٹین کرنا ہوتا ہے ٹو اسٹیبلائز دی کرنسی. بیلنس آف پیمنٹ صحیح رکھنا. تو ہم نے آئی ایم ایف سے قرضہ لیا تھا, اور جو میں بات بار بار ایک لفظ استعمال ہوتا ہے, ہم نے آئی ایم ایف سے ڈکٹیشن نہیں لی تھی. ٹھیک ہے, کہ ہم اپنے کرنسی کے میکینزم کو کیسے مینیج کریں گے. ٹھیک. مجھے یہ لگ رہا ہے, میری یہ فیلنگ ہے کہ ہم اس میٹر پہ اب ڈکٹیشن لے رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں آئی ایم ایف کے حوالے سے حکومت جو کہہ رہی ہے کہ ہم ان سے سن کے کم نہیں کر رہے قیمت, وہ غلط ہے؟ نہیں, میں نہیں کہہ رہا. جو وہ کہہ رہے ہیں وہ ہم نہ جانے میں کر رہے ہیں, انجانے میں کر رہے ہیں, یا ہمارے ساتھ ہو رہا ہے؟ نہیں, اسے ہو نہیں رہا. وہ کہہ رہے ہیں نا سر کہ وہ یہ پراپرٹی ڈیلرز اور یہ دیکھیں جو ڈیمانڈ آئی ایم ایف کی ہیں وہ دنیا کی ٹریڈ کے لیے وائبل ہیں, ان کے لیے وائبل ہیں, ہمارے لیے نہیں ہے. ان کے لیے یہ آپ ہمیشہ کہتے ہیں. میں ہمیشہ سے کہتا ہوں. شبیر صاحب یہ بتائیں, یہ ہو جاتا ہے, یہ جس بھی وجہ سے ہو رہا ہے, حکومت کہہ رہی ہے کہ اس کے اندر دھاندلیاں ہیں, اس کے اندر سازشیں ہیں. سر یہ جب ہو جاتا ہے, ڈالر $10 مہنگا ہو گیا, جی مہنگا ہو گیا, ڈائریکٹلی میں یہ کہہ سکتا ہوں پاکستان میں ہر چیز 10% مہنگی ہو جائے گی؟ میں ڈائریکٹلی 10 تو نہیں, مگر اس کو میں 7 ضرور کر دوں گا. 7% مہنگی. اگر $10 ڈالر گرے گا تو مہنگائی ہر چیز, باقی عام چیزوں کی, یعنی اس وقت پاکستان میں ایکسپورٹر کی عید ہے. ایکسپورٹر کی تو ایکسپورٹر کو سب کو ولیمہ کرنا چاہیے دوبارہ, ان کی تو ایسی ہوگی نا, ان کو تو بیٹھے بٹھائے 10. ہماری سی جی بھی چل رہی ہے, ایکسپورٹرز کی عید ہے اور باقی سب کی. لیکن ایکسپورٹر کی تو عید ہوگی نا جی. مگر میں جو عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان کا جو بنیادی مسئلہ ہے, میں ابھی بھی یہ دوبارہ ریٹریٹ کر رہا ہوں کہ اس میٹر پر قومی اسمبلی کے اندر کوئی بات نہیں ہوئی. شاید میرا خیال ہے قومی اسمبلی کے ممبران کو یہ پتہ بھی نہیں کہ ڈالر کی ایشو ہے. میرا سوال سبجیکٹ ہے کہ پاکستان کا بنیادی مسئلہ آج یہ ہے کہ جو عام آدمی کا مسئلہ ہے وہ اسمبلی کا مسئلہ نہیں ہے. سر وہ اے پی سیز ہوتی ہے نا اس کے؟ نہیں, اے پی سی کیا ہوتا ہے؟ اے پی سی دیکھیں, آپ لا اینڈ آرڈر پر کہتے ہیں طالبان کا مسئلہ ہے, ڈالر پر کہتے ہیں کہ یہ کرنسی کا مسئلہ ہے, تو پھر گورنمنٹ کا مسئلہ کیا ہے؟ گورنمنٹ کا مسئلہ کیا ہے؟ ابراہیم صاحب سے پوچھ لیں. ابراہیم مغل صاحب, یہ گورنمنٹ کو اگر چلیں آپ سے پہلے مہنگائی کے حوالے سے پوچھ لیتا ہوں. گورنمنٹ کے مسئلے تو آپ بخوبی خود ہی بیان کر دیں گے. 7% مہنگائی اگر بڑھ جاتی ہے تو آپ کی نظر میں سب سے پہلی پرابلمز کیا ہوں گی؟ دیکھیں جعفری صاحب, شبر صاحب چونکہ گورنمنٹ میں رہے ہیں نا جی, تو محتاط انداز میں ادھر سے کان پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں, براہ راست نہیں پکڑ رہے. جبکہ 65 سال ہم لوگوں کو مقدس گائے بناتے رہے لیکن ڈلیور کچھ نہ ہوا. آج آئے حقیقت کو دیکھ لیتے ہیں. جعفری صاحب, اگر میں پیٹرول کی بات کروں تو 10 سے 12% بڑھا ہے, اور ڈالر جب موجودہ حکومت نے, میں شعوری طور پر لفظ استعمال کرنے لگا ہوں کہ ٹیک اوور کیا, تو اس وقت ڈالر تھا 98.5 کا. آج اگر $108.50 کا ڈالر ہے اور $110 میں ٹی ٹی ہو رہی ہے, تو یہ $10 قیمت گویا میرے روپی کو اور شرنک کر دیا گیا. آٹا 25% بڑھا اور چاول 30%, یہاں تک کہ پیاز اور آلو 40% قیمتیں بڑھی ہیں. اور غریب آدمی اگر پانی میں مرچ گھول کر روٹی کھا لیتا تھا, تو ظالموں نے مرچ کو بھی بڑے طریقے سے پکڑا ہے اور اس کی قیمت بھی 40% بڑھ گئی. اور اگر کسی کو کہیں کہ جاؤ کس دورانیے میں بڑھی ہیں قیمتیں کھا لو, ہے جی, کس دورانیے میں یہ قیمتیں بڑھی ہیں ابراہیم صاحب؟ یہ جب سے ٹیک اوور کیا ہے 1 جون سے لے کے تقریباً آج سے 1 ہفتہ تک. اور میں دیکھ رہا تھا کہ انڈا $69 سے $96 پہ گیا. گویا جعفری صاحب اگر 2-3 مہینوں میں یہ کچن آئٹمز کی قیمتوں میں جو اضافہ ہوا ہے, اس پر کنزیومر کو $174 ارب کا بوجھ پڑے گا, تو بتائیں کہ کسی بجٹ میں یہ پروویژن رکھی تھی کہ غربت کے لیے یہ ریلیف دیں گے؟ اچھا, اب جو شبر صاحب بات کر رہے ہیں, بھائی ہمیں پاکستان کو دیکھنا ہے. ہم نہ تو حکومت امریکہ کی 33 یا 34 ریاست ہے, نہ اس کی طفیلی ریاست ہے. ہمارا ایک روپی ہے, اگر شرنک ہو رہا ہے تو جعفری صاحب جواب دے دیں کہ جب انہوں نے ٹیک اوور کیا, میرے پاکستان نے ملکی اور غیر ملکی قرضے دینے تھے 15,000 ارب کے, اور آج وہ قرضے ہیں 16,000
300 अरब के, ठीक। गोया ये 1300 अरब रुपया कहाँ इस्तेमाल हो गया? 600 अरब तो छाप के आपने बिजली वालों को दे दिया। अब बात सुन ले। अच्छा, हमने 60 अरब डॉलर जो बाहर की दुनिया का देना है, जब 10 रुपए हमने डिवैल्यू किया, बैठे बैठे 600 अरब रुपए का मुझ पर बोझ पड़ गया। और मतलब जाफरी साहब 473 अरब रुपए की खुराक की चीजें दरामद करते हैं। गोया वो अगर 5 अरब डॉलर भी था, 4 अरब भी डॉलर था, तो 50-60 अरब रुपए उस पर बढ़ गया। 12 अरब डॉलर का आप जब तेल गाड़ियों का इंपोर्ट करते हैं, डैम हमने बनाना कोई नहीं, तो उस पर 120 अरब रुपए का इजाफा हर चीज में महंगाई। ये गोया मलाज लाकर 1000 अरब रुपया जब कौम के ऊपर बोझ डाल देंगे, तो कौम बेचारी शेयर नहीं करेगी तो और क्या करेगी? सही है, एक सीनियर अकाउंटेंट भी हैं शब्बर साहब। सर ये नंबर्स टैली करते हैं आपके? नहीं, मुगल साहब बात कर रहे हैं वो टेक्निकली बात सही कर रहे हैं, मैं इसकी बात सही करता हूँ। मतलब जो कुछ फिगर से मैं डिसएग्री कर सकता हूँ कि कुछ इफेक्ट्स हैं, बट जो कॉन्सेप्चुअली ही इज राइट कि जब आप सेंट डिवैल्यू करेंगे तो आपका 60 बिलियन का डॉलर का जो खर्चा है वो तो मल्टीप्लाई हो गया ना, वो तो बढ़ गया, बैठे बैठे बढ़ गया ना। ठीक है, वो सही कह रहे हैं। वो तो कुछ चीजों पे मैं डिसएग्री कर सकता हूँ, मगर बाय एंड लार्ज ये सारी जो बास्केट ऑफ गुड्स वो ये बात जो कर रहे हैं कि गवर्नमेंट खर्चे बढ़ गए। 804 बिलियन की बोरोइंग है इन द लास्ट 100 years। सही, 600 बिलियन तो आपने आईपीपी को दिए 100 days। हाँ, तो 100 days। तो अब ये जो बातें वो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। मैं मुगल साहब की एक सेकंड, लेकिन जो ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन है वो 8 कुछ थी, ये 40% नहीं, बास्केट ऑफ गुड्स 40% तो कुछ पर्टिकुलर, मैं उस इन्फ्लेशन की बात नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मेरी बात ये है कि डॉलर उनका भी क्रक्स वही है तो मेरा एक फेयर वैल्यू डॉलर की क्या है? नहीं, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि फेयर वैल्यू बहुत शुक्रिया। डॉलर की क्या है? देखिए यहाँ पे मैं आपको साफ बात करता हूँ। पाकिस्तान का डॉलर, अब मैं आपसे सवाल, आपके ख्याल में डॉलर की वैल्यू क्या स्टेट बैंक डिटरमिन कर रहा है? नहीं, मार्केट डिटरमिन कर रही है। मार्केट क्या है? मार्केट मैं हूँ, आप हैं, नहीं, मार्केट एक्सपोर्टर्स हैं जो कि बर्दाश्त कर रहे हैं। नहीं, यहीं पे आगे फर्क है। देयर आर 2 markets working in Pakistan. One is formal market, ठीक, अदर इज इनफॉर्मल मार्केट। यानी वो लोग जो कि टैक्स ब्रैकेट में शायद नहीं है, अच्छा, वो अपने सारे पैसे पाकिस्तान की इनफॉर्मल मार्केट का डायरेक्ट लिंकेज डॉलर के साथ है। ठीक है, जिसका ताल्लुक हवाले से भी है, इसका ताल्लुक करेंसी डीलर के साथ भी हुंडी से भी है, इसका ताल्लुक हुंडी से भी है। अब आपने आज बिल्कुल सही बात की है कि डॉलर का सही वैल्यू क्या है। आप बताएं। डॉलर की वैल्यू, सही वैल्यू वो है जितनी हुंडी में अरेंज कर सकूंगा। देखिए, लेट बी फ्रैंक ऑन दिस, आज साफ बात करें, साफ बात करें कि मैं कितने डॉलर अरेंज कर सकूंगा, मेरा वैल्यू हो जाए। अब प्रॉब्लम जो हमारे साथ आ जा रही है वर्सेस इंडिया, अगेंस्ट आई एम सेइंग, इंडिया की कंपोजिशन ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड ट्रेड वर्सेस ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड इज नॉट व्हाट वी हैव गॉट। हमारा कंपोजिशन ऑफ हवाला इतना बड़ा हो गया है कि हमारी जो बिल्डिंग है ना मेट्रो रोड पर, वो मैनेज नहीं कर रही, तो सामने वाला डीलर है जो एक खोखा लेके बैठा वो मैनेज कर रहा है कि करेंसी का क्या पोजीशन है। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा आपको और एक्सप्लेन कर दूं। ये भी आप उनको मैनेज कर सकते हैं और आपको ये चीज समझनी पड़ेगी और ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि करेंसी की डिटर्मिनेशन आपके हाथ में आज नहीं है। जिस तरह मैंने पहले कहा लॉ एंड ऑर्डर की बहुत सी चीजें आपके हाथ में नहीं है, इस तरह करेंसी भी आपके हाथ से निकल गई है। ठीक है, उसको वापस लाएं। एक कमेंट ले लूं मैं। कैसर अहमद शेख साहब मुझे बताया जा रहा है उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है, एमएनए है, मुस्लिम लीग नून के फाइनेंस कमेटी के भी रुकन है। कैसर साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। ये एक्सप्लेन कर सकते हैं सर कि डॉलर से आप भी जाहिर है समझते होंगे कि इससे महंगाई का बराह रास्त ताल्लुक है, हुकूमत इसको किस नंबर पे देखना चाहती है सर, कितने का हो डॉलर, या मार्केट ही डिटरमिन करे? नहीं, आज भी कौमी असम्बली में डॉलर के बारे में काफ़ी बहस हुई। पहली बात तो ये, शब्बर साहब ने कहा कि कौमी असम्बली में डॉलर का मामला नहीं बहस हो रहा। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का 26 साल पहले वहाँ का प्रेसिडेंट रहा हूँ। मैं कराची में रहता हूँ, पंजाब से इलेक्ट हुआ हूँ, चंडियोट से, वो मेरा होम टाउन है। बात ये कह रहे हैं कि हम पूरी तरह कंसर्न हैं, हमें अंदाज़ा है कि डॉलर जो है उसकी वैल्यू अप्रिशिएट हो रही है, हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है, लेकिन ये डिमांड एंड सप्लाई का मामला है। ये प्योरली ये नहीं है कि हुंडी से हम ज़्यादा ज़्यादा डॉलराइजेशन हो रही है, उसका भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट है। शब्बर साहब एक अच्छे इकनॉमी को समझते हैं। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि डॉलर को हम आपको बता नहीं सकते। आज मेरा क्वेश्चन था, मैंने खुद क्वेश्चन किया, जो अपने हमारे फाइनेंस का रिप्लाई कर रहे थे। नहीं सर, एक सेकंड, आपने जैसे सवाल किया वो फाइनेंस मिनिस्टर से होता है ना कैसर साहब,
नहीं फाइनेंस मिनिस्टर तो क्योंकि यहाँ नहीं थे ना, थे नहीं आज ना। असेंबली नहीं, वैसे में पार्लियामेंट में आप ये सब लोग आते क्यों नहीं है सर? ये एक वो शेख आफ्ताब साहब हैं, वो सबके लिए जवाब दे रहे होते हैं, और ये वो कुछ मिनिस्टर बाहर गए हुए थे ना अमेरिका में, प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ गए, ठीक है ना। नहीं, उनकी जरूरत है ना वहाँ, इसमें तो कोई ऐसे हंसने वाली बात नहीं है कि क्या मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर साथ नहीं जाए। नहीं, ये आपके मेहमान मेरे दोस्त हैं, मैं जानता हूँ उनको बड़ा अच्छा, मेरे दोस्त हैं। मैंने ये कोई हंसने वाली बात तो नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट सिर्फ असेंबली में आने का नाम तो नहीं है ना। अच्छा, मैं असल बात पे आऊँ, इस पे आऊँ कि कोई आज ही रिप्लाई जो ऑफिशियल आया है हमें, वो ये था कि कोई हम फिक्स हमने नहीं किया ना, हमारे जहन में ये है कि आखिर कहाँ तक ये डॉलर अप्रिशिएट होगा। ये डिमांड सप्लाई है, हमारी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जो फिगर्स हैं उसके साथ रेमिटेंस के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, एक वक्त था जब पाकिस्तान में 8 अरब डॉलर की डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही थी। आज वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो सिर्फ 800 मिलियन तक चली गई है। तो ये सब जहाँ तक जो डेफिसिट जहाँ तक जारी रहेगा, यानी हमारी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेंगी, इंपोर्ट ही बढ़ती रहेंगी, और रेमिटेंस मिलाकर भी हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो अपनी जगह पे रहेगा, और उससे तो डॉलर के ऊपर बोझ पड़ता रहेगा। और मैं ये महसूस करता हूँ कि इंशाल्लाह जल्दी ये जी सही है, जल्दी ये रेक्टिफाई हो जाएगा। हमें एक ब्रेक लेनी है शबर साहब, सही ब्रेक लेनी है। उसके बाद शबर जदी साहब भी सवाल के, आज इशरत हुसैन साहब ने आर्टिकल इदारिया लिखा है डॉन के अंदर, उसके अंदर उन्होंने कहा कि ये बेसिक सिचुएशन अगर बिल्कुल बेसिक करके समझी जाए तो इस वक्त ये जो बरामद कुरंदगान है, ये इनके पास 90 दिन होते हैं रियासत की तरफ से कि उसके अंदर वो अपने डॉलर्स जो उन्होंने कमाए हैं उनको रुपए में कन्वर्ट करें। जब ऐसी सिचुएशन हो रही होती है कि हर दिन 1 रुपया उनका ज़्यादा बन रहा होता है हर डॉलर पे, तो वो रोक के बैठे होते हैं, और जो इम्पोर्टर्स हैं और जो बाकी पाकिस्तान है वो डॉलर्स ढूंढने के लिए निकले हुए होते हैं मार्केट के अंदर। डॉलर जो है वो जब इस तरह चढ़ रहा होता है तो कोई अपना डॉलर बेचना नहीं चाहता। उसके बाद होता ये है कि जिन खोखों के हवाले से शबर जदी साहब ने बात की है, इनफॉर्मल इकोनॉमी की बात की है, वो भी डॉलर्स खरीदना शुरू हो जाते हैं। हम सब एक ऐसी लाइन में लग जाते हैं जो कि हुकूमत इस वक्त मान रही है कि जी ये ओपन मार्केट है, लेकिन ये ओपन मार्केट ओपन नहीं रहती। फिर इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे लेवल्स पे तमाशे हो रहे होते हैं। इस हवाले से आज बात करेंगे, महंगाई के हवाले से बात करेंगे। इब्राहिम मुगल साहब रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कॉमन मैन लाहौर से हमारे साथ हैं, बाकी मेहमानों से भी गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। बैक आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं इस्लामाबाद से। हम आज बात कर रहे हैं डॉलर की बढ़ती रकम के हवाले से, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है। ब्रेक से पहले इब्राहिम मुगल साहब ने हर चीज़ जिसकी 30-40% कीमत बढ़ी है वो हमें गिनवा भी दी थी, उसका हजम के हवाले से असर हमारे ऊपर भी गिनवा दिया था। 1000 अरब रुपए तक का खर्च शबर जदी साहब ने एग्री भी कर लिया था कि टेक्निकली वो सही कह रहे हैं। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। कैसर अहमद शेख साहब जो बात कर रहे हैं ना, मैं भी जानता हूँ, वो सब भी जानते हैं, हम दोनों बात ये कर रहे हैं कि फ्री मार्केट है, फ्री कैपिटल फ्लो है, कैपिटल है, और डिमांड सप्लाई डिपेंड करेगी प्राइस को। जिस तरह बिल्कुल थ्योरेटिकली मैं भी एग्री करता हूँ और हर बिजनेसमैन इस बात को समझता है, बट ये बात जो होती है ना फ्री मार्केट, ये होती है नॉर्मल सिचुएशन में। अब फैसला हमें आज ये करना है गवर्नमेंट को कि क्या हम नॉर्मल सिचुएशन में बैठे हुए हैं या एबनॉर्मल सिचुएशन में बैठे। अगर पिछले 30 दिन में 10 रुपए फ्री फॉल हो गई है तो ये नॉर्मल सिचुएशन है। इसलिए मैं यही कह रहा हूँ ना कि फ्री अगर नॉर्मल है ना जी, ठीक है, कोई बात नहीं, नॉर्मल है, मार्केट अपने होता रहता है, मार्केट एडजस्ट करेगी, मार्केट एडजस्ट करेगी और मार्केट एडजस्ट करने के बाद आ जाएगी। मगर अगर देखिए, अगर आप देख रहे हैं कि नॉर्मल नहीं है और एक्सेप्शनल आ रही है, तो फिर गवर्नमेंट को और पॉलिसीज को इंटरवीन करना पड़ता है। फ्री का मतलब फ्री फॉर ऑल नहीं होता। किस नंबर पे इंटरवीन करे सर? अच्छा, मैं तो आपको पता नहीं आपको याद हो नहीं याद हो, जब बजट प्रोग्राम में आया था, मेरा तो मसला ये था कि उस वक्त 98 का डॉलर था और मैंने पब्लिकली ये बात कही थी, मेरे रिकॉर्ड पर होगा कि अगर 100 का डॉलर क्रॉस करेगा तो पाकिस्तानी अवाम को प्रॉब्लम आ जाएगी। ये मैंने पब्लिकली कही थी, मैं आज भी कह रहा हूँ। मैं अभी भी कहता हूँ कि पाकिस्तान के डॉलर को 100 में मैनेज किया जा सकता है, ठीक है, मगर आपको फिर एक्सचेंज कंट्रोल के बारे में सोचना पड़ेगा। यानी हम बेचें डॉलर? नहीं, बेचे नहीं सर, बेचे नहीं। अभी लोग हज पे गए, हम भी लोग पहले हज पे जाते थे, हम स्टेट बैंक से डॉलर लिया करते थे, सही, ठीक है, और एक मैकेनिज्म से। अच्छा, ठीक है, अब तो कोई पूछने वाला नहीं ना सर, बिल्कुल फ्री फॉर ऑल मार्केट। वो पासपोर्ट के अंदर एक पेज भी हुआ करता था, हमने हम उस जमाने से गुजरे, वो अच्छा जमाना नहीं था, ठीक है, वो अच्छा जमाना नहीं था। हम देखते थे जाके TS आपको मिलते थे, ट्रैवलर चेक याद होगा आपको, वो अच्छा जमाना नहीं था। हमने एक अच्छी रिजीम में गए, एक्सचेंज कंट्रोल को हमने लिबरलाइज किया, बिल्कुल सही किया, और हम इंशाल्लाह दोबारा करेंगे। बट जब एबनॉर्मल सिचुएशंस आती हैं तो फिर आपको एबनॉर्मल पॉलिसी अडॉप्ट करनी पड़ती है। महातिर मोहम्मद ने मलेशिया में एक्सचेंज कंट्रोल के ऊपर पूरी
پورا کمپین کیا تھا. تو میرا صرف سوال کیسر صاحب کو بھی اور گورنمنٹ کو بھی یہ ہے کہ سولوشن میں نہیں دے رہا آپ کو, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو ایک پرائرٹی آئٹم بنائیں اور یہ فیصلہ کر لیں کہ اگر سپوز فار آرگومنٹ سے کہ ونس دا ڈالر ول کراس say 105 rupees, then we will take emergency measures. ٹھیک ہے, اور ایکسچینج کمپنیز کو اجازت نہیں رہے گی, نہیں کوئی بھی اس کے مختلف طریقے, پھر وہ بیٹھ کے وہ تو ٹیکنیکل ڈیسیژن ہوگی نا کیا کرنا ہے. گورنمنٹ سے پوچھ لیتے ہیں پھر. قیصر احمد شیخ صاحب, آپ اس بات کو اگری کرتے ہیں کہ یہ مشکل وقت ہیں اور مشکل میجرز لینا ضروری ہیں؟ ہر کونے میں, ہر ایکسچینج کمپنی میں جو چاہے آئے, بغیر کسی شناختی کارڈ کے, بغیر کسی پروف, بغیر کسی این ٹی این کے, جتنے ڈالرز لینا چاہے لے لے, اس چیز کو تو کم از کم روکنا ہوگا, یا فری مارکیٹ ایسا فری مارکیٹ ہے؟ یہ آپ درست کہہ رہے ہیں کہ کسی اگر ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ آرٹیفیشلی ڈالر کے ریٹ کو اوپر کیا جا رہا ہے اور پاکستانی روپیز ڈیپریشیٹ ہو رہی ہے تو ضرور یہ میجر لینے پڑیں گے. لیکن میں آپ کو تھوڑا اتنا بتاتا چلوں کہ آج مختلف کرنسیز میں, جیسے پاکستان کا روپیہ جو ہے ڈالر میں تو 10% ڈیپریشیٹ ہوا ہے, لیکن یورو میں اگر آپ دیکھیں گے تو 5-6% ڈیپریشیٹ ہوا ہوگا. مختلف کرنسیوں کا بھی آپس کا جو توازن ہے وہ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے. اور اس وقت جیسے خود شبر صاحب نے کہا, کیونکہ حج کا سیزن تھا, حج کے سیزن میں لاکھوں ہمارے کئی 70-80 ہزار اس بار حج کے سیزن پہ گئے, اور تو وہ ڈالر کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے. تو یہ ڈیمانڈ سپلائی کا میجر فیکٹر تو ڈیمانڈ سپلائی کا ہے. ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جو ہمارا حالات بہتر ہو کے نا فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے, کیونکہ پیپل پارٹی کے دور میں آپ نے دیکھا اس سے پہلے $8 بلین کی فارن انویسٹمنٹ تھی, وہ 800 ملین رہ گئی. تو بدستور پچھلے پورے سال میں اس کا پریشر پڑ رہا ہے, اور واقعی ڈالر کے بڑھنے سے چیزیں مہنگی ہوتی ہیں, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن ایک بات جو ابھی ابراہیم مغل صاحب کر رہے تھے, میں اس پہ تھوڑی سی توجہ آپ کی دلانا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو قرضہ ہے وہ پورے کا پورا ڈالر میں نہیں ہے, اس میں آدھے سے زیادہ قرضہ لوکل کرنسی میں ہے. تو ڈالر کے ڈیویلیو ہونے سے سارا ہمارے قرضے 10% آٹومیٹک نہیں بڑھ جاتے. ایک سیکنڈ شبر صاحب کوئی کریکشن کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں, 65 بلین $60 بلین میں ہے, اس کے علاوہ قرضہ 60 ارب تو ڈالر میں ہی ہے نا, 60 ارب ڈالر میں ہے جو نہیں 60 ارب آدھا ڈالر میں ہے, اور آدھے سے 11 ٹریلین اور ہے لوکل کرنسی میں ہے. 11 کھرب اندرونی, وہ اس کے اوپر امپیکٹ نہیں آتا, یعنی 10% کا امپیکٹ 5% آئے گا. میں صرف وہ کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں. تو یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو جو اگر حالات نارمل ہو جاتے ہیں تو حکومت کو انٹروین کرنا ہوتا ہے. لیکن اس وقت کیونکہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا تو اس لیے بھی اس میں کچھ تھوڑی سی یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان ٹھیک. اور یہ آپ سمجھتے ہیں کہ فطری طور پہ مارکیٹ اپنے آپ کو ٹھیک کر لے گی, پاکستانی جو ہے وہ یہ حرکتیں کرنا بند کر دیں گے؟ نہیں, ہمارا زیادہ تر دیکھیے ہم نے بڑے عرصے سے فطری طور پہ ہی چل رہے ہیں ہم فری مارکیٹ میں, اور حکومت کا اس میں کام بھی نہیں ہے. لیکن صرف فری مارکیٹ کے اندر مجھے تو یاد ہے اوپن مارکیٹ آپریشن ہوتے تھے. نہیں, میں آپ کو یہ کلیریفائی کروں نا کہ اسٹیٹ بینک کا پورے ذمہ داری, حکومت اس میں کوئی انٹروین نہیں کرتی. اسٹیٹ بینک ایک فری ادارہ ہے اور وہی یہ کرنسی کو دیکھتا ہے, اور کرنسی کے بارے میں اگر کوئی کبھی پرچیز کرنے کی ضرورت بھی ہوتی ہے مارکیٹ سے تو اسٹیٹ بینک ہی ایسا. ٹھیک ہے, دیکھیں میں تھوڑا سا میں کلیریفائی کر دوں شیخ صاحب کی بات سے. یہ تھوڑی سی آپ دیکھیں, فری مارکیٹ دنیا میں ہر جگہ ہوتی ہے, لیکن مگر فری مارکیٹ جب ہوتی ہے جب کہ ڈاکومنٹڈ مارکیٹ ہو. اب آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کی امپورٹ جو ہے چائنا سے ریکارڈڈ تو 4 بلین ہو اور اصل میں 8 بلین ہو, اور 4 بلین ڈالر کو مجھے پے کرنا ہو آؤٹ آف بکس. صحیح. اور پھر کیسر صاحب مجھے پھر آپ کہہ رہے ہیں دیکھیں ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے نا کہ ایک دکان ہے اس کی پوری زندگی انکم ٹیکس 5000 روپے جمع کرایا. محیط صاحب بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ اب آپ سچ بولنا چاہتے ہیں یا نہیں, یہ سچ سننا چاہتے ہیں یا نہیں. اگر پاکستان کی ٹریڈ اور ایکسپورٹ اور امپورٹ ٹریڈ اگر ڈاکومنٹڈ ہو تو میں فری ٹریڈ کے لیے بالکل تیار ہوں. صحیح. مگر اگر میری ڈاکومنٹڈ نہیں ہے, مجھے نظر آ رہا ہے کہ میری چائنیز امپورٹ میں انڈر انوائسنگ ہے, مجھے نظر آ رہا ہے کہ افغان امپورٹ ہے, تو اس کے بعد پھر میں اگر کہتا ہوں فری مارکیٹ تو مجھے میکینزم کو دیکھ, میں یہ نہیں کہہ رہا مجھے سولوشن ہے. صحیح. وی ہیو ٹو سی واٹ ہمیں کچھ کرنا ہو, کوئی نہ کوئی اسٹرینتھنگ. شبر صاحب اس کو تھوڑا ایگزیجریٹ کر رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کچھ نہ کچھ انڈر انوائسنگ ہماری امپورٹ اور امپورٹ میں ہوتی ہے یا ایکسپورٹ میں اوور ویلیویشن ہوتی ہے, لیکن یہ پرسنٹیج بہت کم ہے. یہ ایسی بات نہیں ہے جس طرح شبر صاحب ایسی نہیں ہے کہ دگنی ہو رہی ہے. شبر بالکل نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا سر, ابراہیم صاحب بڑی دیر سے واسطہ یہی ہے, میں ٹریڈ اور انڈسٹری کا ریپرزینٹیٹو ہوں. اور میں آپ کو نہیں سر, تو آپ ریپرزینٹیٹو ہیں نا, آپ انہیں اتنا بڑا تھوڑی مانیں گے, مطلب 4-5% ہی برے ہوتے ہیں نا, آدھے سے زیادہ برے نہیں ہوتے. آپ بالکل ٹھیک ہے قیصر صاحب, ٹھیک ہے مان لیا. ابراہیم مغل صاحب,
آپ کی کامنٹ اس حوالے سے بڑے آپ نے نمبرز دیے تھے سر, اس دفعہ اگر آپ گریز کریں گے نمبر سے کیونکہ وہ سمجھنے میں ذرا پرابلم ہوتی ہے, ایک نمبر بتا دیں, وہ جو کہتے ہیں نا ہر پاکستانی پہ 70-75 ہزار روپے قرض ہوتا ہے, یہ 10% ڈپریسیشن کے بعد کتنا ہو گیا ہوگا؟ 82,500 کچھ آپ نے کیلکولیٹ کیا ہے؟ جعفری صاحب میں یہی چاہتا تھا کہ میں کوئی لیکچر یا سیمینار میں تو آیا نہیں ہوا. شیخ صاحب جو ہے نا جی, کیسر شیخ صاحب بڑے ہی نفیس آدمی ہیں اور میرے بھائی ہیں. شبر صاحب کا بھی میں احترام کرتا ہوں, لیکن جعفری صاحب مجھے قوم کو کچھ چیزیں بتا لینے دیں. اگر شیخ صاحب کہیں کہ میں 1% بھی جھوٹ بولتا ہوں تو میں نیچے بیٹھ جاؤں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی بزنس مین حکمران بنے تو اس طرح کی مصیبتیں آئیں جس طرح کی آج آئی ہوئی ہیں, لیکن اللہ ہماری اس سے جان چھڑائے گا. جب جنرل مشرف گئے تھے تو ملک پر ملکی قرضوں کے علاوہ ڈالر میں قرضے تھے 32.6 ارب ڈالر. جب پیپلز پارٹی کی حکومت گئی ہے اور مسلم لیگ نون آئی ہے تو قرضے ہیں ہمارے 59.60 ارب ڈالر. اور میں نے جو یہ کہا 10 روپے بڑے ہیں, تو میں نے کل قرضے تو تھے آدھے 16,000 ارب, جس میں سے 6,000 ارب بیرونی دنیا کے ہیں اور یعنی کہ 60 ارب ڈالر. میں نے اس پہ 10% کہا تھا. اب میں شیخ صاحب کو نا جی 1-2 چیزیں تجویز کر لوں. شیخ صاحب آپ ٹھیک کہتے ہیں, لیکن خدا کی قسم مسئلہ پتہ کیا ہے, آپ چنیوٹ سے ہمارے نمائندے بھی ہیں, کہ آج سے 7 سال پہلے غریب آدمی اگر 100 روپیہ کماتا تھا نا تو 32 روپے خوراک اور کچن میں جاتے تھے اور 68 یا 70 روپے وہ تعلیم, صحت اور سوشل ایکٹیویٹی کے لیے رکھتا تھا. آج جعفری صاحب مصیبت یہ بن گئی ہے کہ 100 روپیہ کمانے والے کا 75 روپے خوراک پہ جا رہے ہیں اور 25 روپے میں دوائی بھی لانی ہے, تعلیم بھی کرنی ہے اور باقی معاملات بھی کرنے ہیں. یہ کیوں ہوا؟ شیخ صاحب کی اور میری چند دن پہلے ایک بڑی اچھی نشست ہوئی, اور میں دعا کرتا ہوں یہ حکومت 5 سال پورے کرے, کیونکہ اتنے خرچے نہیں روز روز ہوتے. تو میں نے شیخ صاحب کو کہا کہ 30 روپے والی گندم کا آٹا 48 روپے یا 46 روپے کیوں بکتا ہے؟ تو انہوں نے ٹھیک کہا کہ اگر آٹا سستا کریں گے تو افغانستان سمگل ہو جائے گا, گویا میرا بارڈر پورس ہے. جبکہ انڈیا میں آٹا, آپ جعفری صاحب یقین کریں 10 روپے کلو بھی ہے, 15 روپے بھی ہے اور 25 روپے بھی ہے. گویا انہوں نے کیٹیگری بنائی ہے, سبسیڈائز کیا ہے, اور انڈین آٹے کا ایک تھیلا کبھی پاکستان میں سمگل ہو کے نہیں آیا. مین دیٹ از دی ریٹ آف دا گورنمنٹ. اور میں شیخ صاحب جانور آ جاتے ہیں ویسے سمگل ہو کے, جب تک شیخ صاحب 25 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ رکی رہیں گی, 42 ارب ڈالر کی امپورٹ ہو گئی ہے. معذرت کے ساتھ شیخ صاحب کو بھی پتا ہے اس سال فلڈ نہیں, مینجمنٹ کی خرابی کی وجہ سے پچھلے 10 سال میں میری کپاس اور چاول کی فصل اتنی نہیں گری جتنی اس سال گرے گی. اور اس 25 ارب ڈالر میں 70-69% کپاس اور چاول سے آتا ہے. اگر میرا یہ ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھتا ہے, جواب دینے کا پھر موقع بھی دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, 1 منٹ اور سن لیں. شیخ صاحب نے کہا کہ 8 بلین ڈالر باہر سے آتے تھے, 80-800 ملین پہ آ گئے اس لیے. لیکن شیخ صاحب دوسری بات بھی تو نہ بھولیں, میرے باہر والے بھائی جو پاکستان سے گئے ہیں وہ 7.63 ارب ڈالر بھیجتے تھے اور اس سال انہوں نے 14 ارب ڈالر بھیج دیے ہیں. گویا ادھر سے کم ہوا تو ادھر انویسٹمنٹ کم ہوئی تو یہ ریمیٹنسز زیادہ ہو گئی. ٹھیک ہے ابراہیم صاحب ذرا کامنٹ تو لے رہے ہیں, حکومت کے ایک نمائندہ ہیں اور کبھی آپ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ قوم کے سامنے تمام حقیقت رکھ دیتے ہیں. اب قوم کو ساتھ لے کے اگر 30 روپے گندم لی ہے تو آٹا 35 روپے کریں, قوم کو ساتھ لیں. آپ ایکسپورٹ کو 25 ارب ڈالر سے 35 ارب ڈالر کریں, امپورٹ کو 42 سے 35 پہ لے کے آئیں. جواب تو دینے دیں ابراہیم صاحب. ٹھیک ہے, اور آپ اپنے نوجوان کی ایکسپورٹ کو یقینی بنائیں. پاکستان اس سے اعلیٰ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا, انشاءاللہ کھڑا ہوگا. ٹھیک, قیصر احمد شیخ صاحب ایک طویل لسٹ آپ کے لیے تیار ہو گئی ہے, معذرت آپ کو اتنا سمرائز کر کے بتانا پڑے گا, لیکن سر اگر آپ آنسر کر سکیں یہ ساری کویسچنز. جی مجھے بڑی خوشی ہوگی. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ابراہیم مغل صاحب نے فگرز بڑی تفصیل سے بتائیں. میں ان کی تھوڑا امین کر دوں. جو انہوں نے قرضے کا بتایا ہے نا کہ 15,000 ارب ہو گیا, نہیں 16,000 انہوں نے ارب بتایا ہے. ایکچول آج ہی کی فگر میں بتاؤں جو نیشنل اسمبلی میں آفیشلی بتائی گئی ہے کہ 14,300 اس وقت ہمارا قرضہ ہے ارب روپے. اور جو پیپل اور ہم جب سے حکومت آئی ہے کوئی قرضے میں کوئی زیادہ
इजाफा नहीं हुआ है, ये एक बात होगी। दूसरी बात में ये दुरुस्त कह रहे हैं कि फॉरेन रेमिटेंस बड़ी है, उसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन ओवरऑल क्योंकि ये इकोनॉमिक ओवरऑल करंट अकाउंट डेफिसिट जितना बढ़ेगा डॉलर उतना ही अप्रिशिएट होगा और पाकिस्तानी करेंसी उतनी डेप्रिशिएट होगी। ये भी गलत कह रहे हैं इब्राहिम साहब, इन्होंने फिगर्स सही नहीं है। मैं इनको ये चैलेंज करता हूँ जो कह रहे हैं कि इंडिया में मुख्तलिफ रेट हैं आटे के। अगर इंडिया में ये रेट हो तो लाजमी तौर पर पाकिस्तान में स्मगल हो जाएगा। आज सिंगल वर्ल्ड है, दुनिया में कोई प्रोडक्ट जो है आज इंडिया की जो सब्जियां हैं वही रेट पाकिस्तान में सब्जियों का है, क्योंकि हम इंडिया से इंपोर्ट कर सकते हैं। ये मैंने उस दिन भी इब्राहिम मुगल साहब से ये बात की थी कि इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में महंगाई हुई है, लेकिन आज भी पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्कों में शामिल होता है। हाँ, हमारी आमदन ये ज़रूर है कि हमारी आमदन लोगों की कम है महंगाई के हिसाब से, क्योंकि देखिए हम लिंक कर दिया हमने अपनी, और ये आज हमने लिंक नहीं किया। ये पीपल पार्टी के दौर में मैं आपकी बात को इंटरवीन करूंगा सर, आप बेशतर बातें ठीक ही कर रहे होंगे सर। मेरा प्रॉब्लम ये एक महीने में जब 10 रुपया डॉलर बढ़ जाएगा। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि देखिए ना, मेरी बात मुकम्मल होने देना, मैंने पूरी मुकम्मल सुनी है जब तक। देखिए ना, बात ये है कि इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त आम आदमी तकलीफ में है, उसको प्रॉब्लम्स हैं, महंगाई हो रही है, लेकिन ये हमने जो टेक ओवर किया है, हमने जब हुकूमत ली है तो जो हालात हमें मिले हैं आपको अंदाज़ा है कि कितना ही एक बुरानी कैफियत है। दो तरीके हैं, एक तो हम इसको आर्टिफिशली करते रहें और फिर एकदम आपको देखिए ना, अगर डॉलर मुशर्रफ साहब के दौर में 60 रुपए पे रोका गया तो जब मुशर्रफ साहब की हुकूमत ख़त्म हुई तो उसी वक्त 10-15 रुपए का जंप आ गया। तो आर्टिफिशली करने से जब आपको इकट्ठा एक बार बढ़ाना पड़ेगा। असल बात तो ये है कि हमने कैसे अपने मुल्क को चलाना है। हमारा मुल्क क्योंकि एक तकलीफ के मराइल में है, हमारी इंपोर्ट बढ़ रही है, एक्सपोर्ट उतनी बढ़ नहीं रही। सही उन्होंने कहा मुगल साहब ने, हमें कोशिश करनी, और अब ये डॉलर जो रेट ऊंचा हुआ ना तो हमारी एक्सपोर्ट को इंसेंटिव मिला है, ये ऑटोमेटिक इसको इंशाल्लाह एक जगह पे स्टेबिलिटी आएगी, हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी और हमारा टारगेट है कि हम एक्सपोर्ट इस साल बढ़ाएं। तो जी देखिए ये नहीं, अब अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है जी, किसी मुल्क की करेंसी का एक्सपोर्टर के लिए तो बहुत अच्छी बात है। कैसे साहब, आप जब कॉमर्स के बोर्ड पे थे सर तो एक्सपोर्टर कितने थे उस बोर्ड पे? सब एक्सपोर्टर। मैं बिजनेसमैन हूँ, इंपोर्ट भी करता हूँ, एक्सपोर्ट भी करता हूँ, मेरी अपनी इंडस्ट्री भी है और मैं आपको ये और मैं बिजनेस को रिप्रेजेंट करता हूँ। अच्छा शेख साहब आप मेरे भाई हैं, एक चीज लिख लें, इब्राहिम मुगल मीडिया पे आना बंद कर देगा। आज इंडिया में यूरिया बोरी खाद की जो पाकिस्तान में 13 करोड़ बिकती है, इंडिया में 593 रुपए की है पाकिस्तानी रुपयों में, मेरे मुल्क में 1700 रुपए की है। एक बोरी भी स्मगल होके पाकिस्तान नहीं आ रही। मौजूद की तरफ अगर मैं जिम्मेदार। दूसरी बात जो है पूरी तामुल से सुना था। जी शेख साहब। हाँ, अच्छा मैं ये कहता हूँ 1860 रुपए की है पाकिस्तानी रुपयों में, यहाँ 4000 की है। एक बोरी भी अगर स्मगल होती हो मैं जिम्मेदार हूँ। देखिए हम शेख साहब ये गलत सही है। शेख साहब ये गलत क्योंकि हो गया, तो शबर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं उसके बाद। शेख साहब हम मौजूद से हट गए दोनों। हमारा इस इशू ये है, वेरी सिंपल इशू ये है कि हमारा डॉलर रुपी गिर रहा है वर्सेस डॉलर, ये एक सिंपल इशू है। इसकी वजह से महंगाई बढ़ी, एक सिंपल इशू है। शेख साहब भी एग्री करते हैं, मुगल साहब भी एग्री करते हैं, मैं भी एग्री करता हूँ, इसमें कोई सेकंड व्यू नहीं है। ठीक है। और मेरा अभी भी नहीं, वो कह रहे थे वैसे एक्सपोर्ट के लिए अच्छा है। नहीं, एक्सपोर्टर के लिए अच्छा है मगर पाकिस्तानी के लिए अच्छा नहीं है। एक्सपोर्टर तो 500 होंगे ना सर, 2000 होंगे, 5000 होंगे, मगर 13 करोड़ के लिए अच्छा नहीं है। ये एग्री कर लेना, कितने लोगों के लिए अच्छा है? 19 करोड़ के लिए अच्छा नहीं है, 2000 आदमी के लिए अच्छा होगा, ये सब एग्री करते हैं। अब सवाल सिर्फ ये है कि क्या हमें इसको मैनेज करना है, और मैनेज भी नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि आर्टिफिशियली मैनेज करें, इस पे हमें कोई एग्रेसिव पोजीशन लेनी है या जो हो रहा है अल्लाह के नाम पे जाने दें, यही पोजीशन है और तो कोई सवाल नहीं है। ठीक, मुझे ये लग रहा है कि इस पे हमारी कोई इमरजेंसी और अर्जेंट पोजीशन नहीं है। हम इसको फ्री फ्लोट पे और फ्री मार्केट पे मैकेनिज्म पे मैनेज करना चाहते हैं। मैं जो बात शेख साहब को बताना चाहता हूं कि अगर आप समझते हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फॉरेन आ जाएगी, आपके समझते हैं एक्सपोर्ट फॉरेन बढ़ जाएगी, तो ये आपको की गलतफहमी है, ये नहीं बढ़ेगी, इट विल टेक टाइम। बट उस टाइम तक कौम ये महंगाई बर्दाश्त नहीं कर सकती। ठीक है, इशू बड़ा सिंपल है। अगर आप समझते हैं कि एफडीआई कल आ जाएगी, ये नहीं होगा।
ریئلٹی ہے نا, کاروبار ہم بھی جانتے ہیں. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ایکسپورٹ 25 بلین سے 35 بلین کل ہو جائے گی, وہ نہیں ہوگا. مگر ڈالر کا فری فلوٹ اگر گرتا جائے گا تو پاکستان کی عوام اس مہنگائی کو برداشت نہیں کرے گی. دس از دا ٹائم آف اکنامک مینجمنٹ. کچھ کرنا ہے. ابھی فائنانس منسٹر کو اسلام آباد میں ہونا چاہیے. کیا کرنا ہے؟ اسلام آباد میں نہیں ہوگا, مجھے لگتا ہے کراچی میں کرنا پڑے گا. اسلام آباد میں یہ نہیں ہوگا, اسٹیٹ بینک کے ساتھ ہوگا. اسلام آباد میں نہیں ہوگا, اس کو کراچی میں بیٹھ کے مینیج کرنا پڑے گا, سوچنا پڑے گا. گورنمنٹ لے کے آئے پروپوزلس, بٹ اس سبجیکٹ کو, یہ سب سے امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے پاکستان کی عام آدمی کے لیے. عام آدمی کے لیے بہت سے ایشوز کو ہم ریلیونٹ سمجھتے ہیں, وہ ریلیونٹ نہیں ہے. عام آدمی کا ایشو یہ ہے کہ وہ اس رکشے میں جا رہا ہے, جو جانے کی کاسٹ کیا ہے, یہ سب ارریلیونٹ باتیں ہم کر رہے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. ایکسپورٹر کا فائدہ, یہ ارریلیونٹ باتیں. ایف ڈی آئی آ جائے گی, یہ بہت لمبی بات. صحیح ہے شیخ صاحب. نہیں شبر صاحب ایک سادہ سی بات ہے کہ 42 ارب ڈالر کی امپورٹ کرتے ہیں, 10 روپے بڑھیں گے تو 420 ارب روپے بڑھ گئے. 25 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کرتے ہیں, 10 روپے بڑھیں گے تو 250 ارب کا فائدہ ہو گیا. گویا نیٹ لاس 170 جی جو بات کر رہے ہیں نا مینیج کرنے کی, دیکھیے یہ دنیا میں کسی جگہ نہیں ہوتا, آج کل یہ سسٹم نہیں رہا. یہ مشکل حالات ضرور ہیں, لوگوں کو نقصان, اس میں بالکل خسارہ ہو رہا ہے, لوگوں کو مہنگائی ہو رہی ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. شبر صاحب نے یہی کہا نا کہ یہ دیکھیں کہ کس طرح مینیج کرنا ہے. دیکھیے مینیج کا وقت گزر گیا. یہ میں کہتا ہوں جو آرٹیفیشلی ہو رہا ہے گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے. میں تھوڑا سا میری بات کو شبر صاحب بات اگر مختصراً فرما دیں سمجھ آئے گی نا. جی بات یہ ہے کہ دیکھیے ڈالر کی قیمت جو ہے نہ آپ کچھ کر سکتے ہیں نہ میں کچھ کر سکتا ہوں. آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ایک دم نہیں بڑھے گی, ایکسپورٹ تو ایک دم بڑھے گی. یعنی آج سے ہی جب جیسے ڈالر بڑھ رہا ہے تو لوگوں کو انسینٹیو ہو رہا ہے اور ہماری انڈسٹری کو بینیفٹ ہوں گے اور ایکسپورٹ بڑھے گی. یہ ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے, نقصان عام لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے. میں اس میں آپ کی بات کو سے متفق ہوں, لیکن ہمیں حل نکالنا ہے. حل, اور یہ آپ بھی صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس پہ تھریڈ بیئر ڈسکشن ہونی چاہیے. لوگوں کو, ہم سب کو مل کے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے صحیح اور بھی کوئی ریزن ہے. ایک تو ہے نا کہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا ریزن, اور اگر کوئی ریزن ہے تو اس ریزن کو ہمیں سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے. لیکن اصل بات جو ہے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہماری ملک کی جو اکانومی ہے نا, جب تک ویک رہے گی, میرے یا آپ کے ڈسکشن کرنے سے ڈالر کوئی کمزور نہیں ہو جائے گا. ڈالر کا ویزا بیس, اور ڈالر صرف پاکستانی روپے سے ہی فرق نہیں پڑ رہا, دوسری کرنسیوں سے بھی ڈالر اپریشیٹ ہوا ہے. یعنی باقی بھی آپ انڈین کرنسی دیکھ لیجئے, سر وہ تو ویسے ہی گر رہی ہے نا. اسی طرح یورو, نہیں میری بات مکمل ہو, یورو جو ہے وہ ڈیپریشیٹ ہوا ہے ڈالر کے مقابلے میں. صرف یہ وجوہات نہیں ہے ہمارے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ڈالر کو آپ آرٹیفیشلی کنٹرول کریں, کچھ کریں. مینیج کا مطلب یہ نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں اس کو پرائرٹی آئٹم لیں, مطلب پرائرٹی آئٹم آج کریں. پرائرٹی آئٹم ہے کہ یہ صرف شیخ صاحب آپ میرے بھائی ہیں, شیخ صاحب ایک گزارش کروں اگر آپ مانیں تو. خدا کی ایک منٹ جی, شیخ صاحب میری آپ سے گزارش ہے, آپ میرے بھائی ہیں, لوگوں نے ڈالر میں بڑا مال بنایا ہے, انہیں اسپیشل ریکویسٹ کر کے خواہ کو وزیر ہے خواہ کو مشیر ہے, انہیں کہیں یار آپ نے اتنے پیسے بنا لیے ایک مہینے میں, سارے دبئی لے لیا, آدھے تو پاکستان کو دے دیں, آدھے قوم کو دے دیں, ان کا بڑا بھلا ہوگا. ٹھیک ہے, یہ صحیح ہے. شبر زیدی صاحب سے کامنٹ لے لیتے ہیں. دیکھیے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ 105 روپیز سے زیادہ کا ڈالر میری اکنامی کے لیے جسٹیفائبل نہیں ہے. اس کو ہمیں مجھے کسی طریقے سے, میں کنٹرول کی بات نہیں کر رہا, مگر ہمیں اس کے اوپر ایفرٹ نہیں ہے اور اس پہ سوچنا پڑے گا. صحیح. شبر زیدی صاحب, ابراہیم مغل صاحب, قیصر احمد شیخ صاحب, آپ تینوں کا بہت شکریہ. facebook.com/islamabad سے .ca کے آپ شو پہ کامنٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. بیک ٹمارو.